الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سورہ نساء میں اس وقت ہم جو کلام کر رہے ہیں اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی رہنمائی آ رہی ہے، مردوں کے تعلق سے بھی کلام آئے گا لیکن زیادہ کلام عورتوں کے تعلق سے آ رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سے مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح یعنی کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو دے دیا سو دے دیا۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے اور اس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑ جائے جو کہ انتہائی ناگوار ہے، تو تم اگر بیوی بدلنا چاہ رہے ہو تو جس کو تم دے چکے ہو پہلے جو پہلی بیوی ہے اس کو تم نے ڈھیروں بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اہم نقطہ سمجھنے کے اعتبار سے، ڈھیروں بھی دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے۔ معلوم ہوا کہ اگر وسعت ہو تو زیادہ مہر بھی دیا جا سکتا ہے، اسی سے اخذ کیا گیا ان باتوں کو۔ دوسری بات اخذ کیا گیا ان باتوں کو مراد سیدنا عمر کے دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب مہر کی اپر لمٹ کو مقرر فرمانا چاہ رہے تھے تو ایک اماں جی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے عمر رضی اللہ عنہ، قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو اللہ دین سکھا رہا ہے، تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر وسعت ہو، لیکن اصل نقطہ دے دیا سو دے دیا، واپس نہ لو۔ ایسی سخت بات حدیث مبارک میں آتی ہے، اشارتاً پہلے بھی غالباً آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر کسی کو تحفہ دے دیا اب واپس لے رہا ہے تو ایسا ہے گویا کتے نے قے کی ہو، وامٹ کیا ہو اور اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ کتنا برا ہے، کتا قے کر کے چاٹے، کتنا برا ہے۔ اتنا ہی برا یہ بھی ہے کہ تم تحفہ دے کے واپس لو، نہیں لے سکتے۔ آگے قرآن فرما رہے بڑے اپیلنگ انداز میں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم کیسے واپس لوگے جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے۔ خوشی خوشی نکاح کیا تھا، چاند سی دلہن بنا کر تم لے کر آئے تھے، بڑی خوشی خوشی تم نے اس کو گفٹ دیے تھے، سب کچھ دیا تھا تو دے دیا تو ہو گیا اس کا، ٹھیک، واپس نہ لو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ نکاح تو زندگی پر نباہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، پختہ وعدہ ہوتا ہے، اور آج تم دینے کے بعد واپس مانگتے ہو، درست نہیں۔ اس کے بعد ایک زمانے جاہلیت کی رسم تھی معاذ اللہ کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماں اس سے نکاح جو ہے وہ کر لیا کرتی تھی اولاد، معاذ اللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، ارشاد ہوا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ یہ اصولی بات جان لیں، مسئلہ تھا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، منع کیا جا رہا ہے اس بات سے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آگے قرآن فرما رہا ہے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کی سوتیلی ماں ہو نا تو حرمت قائم ہو جاتی ہے، اور دین حرمت کا بڑا قائل ہے، تقدس کا قائل ہے۔ دین تو ادب اور تقاضے آگے فرائض و واجبات کے بھی بتاتا ہے، حقوق کے بتاتا ہے، چاہے جائے کہ یہ گندہ حرکت کا معاملہ اختیار کیا جائے، بہت برا عمل تھا، قرآن پاک نے اس کی مذمت فرمائی، اس کو حرام قرار دیا۔ اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں حرمتوں کا بیان ہے، محرمات ابدیہ، ایسی خواتین جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح منع کر دیا گیا، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ایک اصول یہ بھی سمجھنے، ترجمے سے ہی بات واضح ہو جائے گی، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت، دودھ پی لینے کا معاملہ یا پلا دینے کا معاملہ، رضاعت کا مسئلہ، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے، یہ بات ابھی ترجمے سے بھی واضح ہو جائے گی۔ تو وہ عورتیں جن سے ایک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لسٹ کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہی ترجمہ اردو میں بنے گا۔ وبنات الاخی وبنات الاختی، اور بھتیجیاں
اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعت کی بات آ گئی، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یہ سب حرام۔ وَأُمَّهَاتُ، حرام سے مراد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی یعنی بیویوں کی مائیں، ساس جنہیں کہتے ہیں وہ ساس، وہ بھی حرام۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی۔ ایک شخص نے خاتون سے نکاح کیا، پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں سے بھی بیٹیاں ہیں، ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے ایسی بیٹی کو۔ تو اگر تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی، صحبت اختیار کر لی تو یہ بیٹیاں تمہاری ربیبہ، ان سے نکاح حرام۔ ہاں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت اختیار نہیں، نکاح ہوا صحبت اختیار نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان لڑکیوں سے نکاح کرنے کے اعتبار سے جو کہ پچھلے شوہر سے تھیں، ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک خاتون سے نکاح ہو گیا، ربیبہ ہے، خاتون سے ایک شخص نے تعلق قائم کر لیا تو وہ بیٹیاں حرام، تعلق قائم نہیں ہوا تو نکاح ہو سکتا ہے، وہ حلال کا معاملہ ہوگا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اور جو تمہاری پشت سے ہیں، مراد تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے، حقیقی بیٹے، منہ بولے بیٹے نہیں، وہ ایک مسئلہ سورۃ الاحزاب میں آ جائے گا حضرت زید کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، یہاں حقیقی بیٹوں کا اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، مراد بہویں، حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یہ بھی حرام ہے، بہو سے بھی نکاح حرام۔ ذہن میں رکھیں یہ حرمتیں ہیں، یہاں نکاح حرام ہے، اور ان تمام عورتوں کو اس اعتبار سے محرم مرد کی پروٹیکشن ملتی ہے۔ ماں کو بیٹے کی پروٹیکشن ملتی ہے، پروٹیکشن سے مراد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کی کفالت میں آ جائے گی ماں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی کی پروٹیکشن ملتی ہے، سبحان اللہ، باپ کی پروٹیکشن ملتی ہے، اللہ اکبر، چچا کی پروٹیکشن ملتی ہے، اللہ اکبر، ماموں کی پروٹیکشن ملتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ پیارا دین اتنی پروٹیکشن سے ایک عورت کو عطا کرتا ہے، کیا دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کرے گی جو خالق کائنات نے عورتوں کو حقوق عطا کیے۔ تو محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ حرمت ہے، حرمت کے ساتھ تقدس آتا ہے، ادب آتا ہے، احترام آتا ہے، فرائض آتے ہیں، حقوق آتے ہیں، پروٹیکشن آتی ہے، کفالت آتی ہے، شیلٹر آتا ہے، گنتے چلے جائیے۔ یہ میرے اور آپ کے رب کے فیصلے ہیں، آج دنیا ترس رہی ہے، ہم بھی عمل کریں، دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ دنیا بیچاری کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میزائل ٹیکنالوجی آ گئی، ایٹم بم بنا لیے، اسپیس وار کے لیے تیار ہے، پوری دنیا کو 100 مرتبہ تباہ کر ڈالے، اتنے ہتھیار بنا چکی ہے دنیا، مگر گھر نہیں سنور رہے، گھر نہیں بن پا رہے۔ ان تعلیمات کو اس پرسپیکٹو میں بھی لینا چاہیے، پروٹیکشن، شیلٹر، عورتوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کتنے مردوں کے ذریعے عطا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور اہم نکتہ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرو، اللہ یہ کہ جو پہلے ہو چکا۔ ایک شخص کا ایک خاتون سے نکاح ہوا ہے تو اس خاتون کی جو بہن ہے، اس شوہر کی سالی، اس سے نکاح حرام ہے اس وقت جب یہ نکاح میں ہے۔ ہاں اس خاتون کا انتقال ہو جائے، یہ طلاق کا معاملہ ہو جائے، معاملہ بالکل ختم ہو جائے تو پھر گنجائش نکلے گی، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح حرام۔ یہ تو ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے، کبھی کسی حکم میں وسعت، کبھی کسی حکم میں لمیٹیشن کا معاملہ سنت کی تفصیل سے آتا ہے۔ یہاں وسعت کیا ہے؟ دو بہنوں کا بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے تو ایسی دو خواتین جن کا بہت گہرا تعلق ہو، وہ ایک شخص ایک وقت میں ان کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، مثلا دو عورتیں ہیں آپس میں خالہ بھانجی، ایک وقت میں ایک مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یا دو عورتیں ہیں پھپھی اور بھتیجی، ایک وقت میں ایک شخص ان دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، جیسے دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ بھانجی سے نہیں ہو سکتا، پھپھی بھتیجی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم سنت رسول سے ہمیں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، زمانے جاہلیت کی بری رسموں کا خاتمہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس سے نئے دور کا آغاز ہوا اور آج تک وہ تعلیم ہمارے پاس موجود، قیامت تک موجود رہے گی۔ فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اب ایسی خواتین کا ذکر ہے جو عارضی طور پر محرم ہیں،
اس کو کسی اور مفہوم میں نہ لیجیے گا. عارضی طور پر محرم کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاتون ابھی کسی شخص کے نکاح میں ہے تو ایک اور شخص کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت ہے. ابھی اس شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ طلاق دے دے، تو پھر اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد. تو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس میں ابدی طور پر جو عورتیں حرام ان کا ذکر. اب ایک نقطہ آ رہا ہے کہ ایسی عورت جو کسی خاوند کے ساتھ ہے، یعنی ابھی نکاح میں ہے، اس سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا. شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو عدت گزر جائے گی، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. یہ نقطہ. اور کنیزوں کے بارے میں ایک رہنمائی آ رہی ہے. فرمایا والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ابھی. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. کنیزوں اور غلاموں کا معاملہ وقتی معاملہ ہے، ہمیشہ کا دائمی معاملہ نکاح کا راستہ ہے. جنگی حالات آتے ہیں تو دین نے بڑی پیاری تعلیم دی. POWs پرزنرز آف وار، دنیا تو مارتی ہے، قتل کرتی ہے، جیلوں میں سڑاتی ہے. دین نے تعلیم دی کہ بھائی ان کو آزاد، ان کو جو ہے وہ غلام و کنیز اگر بن کر آئے، ان کو آزاد کرو گے تو تم اجر ملے گا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو گے اجر ملے گا. سبحان اللہ. ان کو کھلاؤ ویسا جو خود کھاتے ہو. سبحان اللہ. یہ تعلیمات بعد میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اتنی پیاری تعلیمات دی کہ ان آنے والے پرزنرز آف وار، یعنی پوری قوم کو، جہاں ہم کہیں فتح حاصل کرے تو پوری قوم کو غلام بنایا جائے گا، نہ، جو مرنے لڑنے کو میدان میں آگے ان کی بات ہو رہی. تو پھر ان کے ساتھ تو معاملہ کچھ ہوگا. تو غلام اور کنیز وہ جو حالت جنگ میں آئیں ان کے بارے میں شریعت کے احکامات، اس ضمن میں غلام و کنیزوں کا ذکر آتا ہے. یہ مستقل مسئلہ نہیں، عارضی مسئلہ ہے. البتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاوند والی عورتیں تم پر حرام الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کہ جن کے وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اب وہ پرزنر آف وار آ گئی عورتیں، جنگ کرنے بڑا حوصلہ تھا ان کا، گرفتار ہو گئی ہیں، اب وہ کنیزوں کی شکل میں آئیں گی تو اس کی بھی تفصیلات ہیں. مثلا ان کا کہیں نکاح تھا لیکن اب وہ پرزنر آف وار بن کر آ گئی ہیں، اب وہ مجاہدین میں وقت کی اتھارٹی کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا. یہ لفظ عجیب لگ رہا ہے نا؟ تو بھائی جو جہاد کر رہا ہے، میدان قتال میں اتر رہا ہے، شریعت کے مطابق اتر رہا ہے، اور آگے لڑنے والے بھی لڑنے مرنے کو آگے ہے، تو پھر ان کے ہی حوالے معاملہ کیا جائے گا. جیسے مال غنیمت میں سے مجاہدین کو بھی حصہ ملتا ہے تو ادھر بھی حصہ ملے گا. سمپل از دیٹ. لیکن شریعت کی تعلیم کے مطابق اور وقت کی اتھارٹی کے تحت اس میں بھی تفصیل بتائی گئی. ایک حیض مکمل ہو جائے تاکہ پچھلے شوہر سے اگر کوئی حمل ہو تو اس کا اندازہ ہو جائے. یہ تفصیلات آپ کو تفاصیل میں ملیں گی. البتہ جب یہ ہوگا تب بھی قرآن اس کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے، یا جب یہ ہوا اس وقت بھی تعلیم تھی، اور آئندہ کبھی ہوگا تو ایک اشارہ ہے کہ تعلیم یہی آئے گی. کیا؟ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. یہ کنیزوں کے بارے میں احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں بشرط کہ تم نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو اور نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے والے بنو. اللہ اکبر. لسٹ آ گئی. ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک عورت کسی خاوند کے کسی شوہر کے نکاح میں ابھی نہیں ہو سکتا، بعد میں ہو سکتا ہے. کنیزوں کا ایکسیپشن بتا دیا گیا، باقی تمہارے لیے حلال ہے، نکاح کرو. لیکن مقصد کیا ہے؟ چوری چھپے معاملہ نہ ہو، یہ وقت گزاری کا معاملہ نہ ہو، یہ پوری زندگی کا معاہدہ ہو، نکاح کے بندھن میں باندھنا ہو، تحفظ میں لانا. صرف خواہش کی تکمیل نہ ہو بلکہ خواہش بھی پوری کرنی ہے، فطری خواہش پوری کرنی ہے، گھر بسانا ہے، اولاد کا حصول بھی ہے. اور مرد کفالت کی ذمہ داری لے کر مرد بننا چاہیے اس کو. آج تو مرد بھیگی بلی بنتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں عورتیں بنتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کما کر لا کر کھلا کر ان کو دیں. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. مرد کو مرد بننا چاہیے. ہارڈ ٹائمز آئیں تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی رسپانسبلٹی کو لینا چاہیے. ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، کسی مرد کی معذوری کا معاملہ آ گیا، کوئی ہارڈ ٹائمز ایسے آ گئے، ایسی بیماری کی بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، ایکسیپشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین، بشرط کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو، نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے والے بنو. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، بس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کرے، تعلق قائم کر لیں، تو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کریں. مہر کے بارے میں تفصیلات پہلے بھی آ چکی. یہ اللہ نے مقرر کیا، شوہر کے ذمے ہے اور بیوی کا حق ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ،
اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد۔ ممکن ہے عورت کچھ معاف کر دے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن فری ول کے ساتھ چھوڑے، جبرن نہ چھوڑوایا جائے۔ باقی فضولیات پر لاکھوں کروڑوں لوگ لگا رہے ہیں، مہر کے بارے میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا، اتنا تھوڑا سا دیتے ہیں، آنے والی دلہن بھی کہتی ہے، اس بیوی بھی کہتی ہے بھائی تو مجھ سے لگ رہا ہے کہ تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میرے پاس سے لے لے پیسے۔ استغفر اللہ، یہ تو گراوٹ کی بات نہ کرے نا۔ ایک مرد فضولیات پہ جو لگاتے اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں، فضولیات پہ جو لگا رہے ہیں وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چاہیے، بٹ نیچرل اللہ فرماتا ہے اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو عورتیں معاف کر سکتی ہیں، اور کچھ طے کرنا چاہیں تو طے کر سکتے ہیں، لاکھ روپے تھا چلو 50 دے دو بھائی، 50 میں معاف کرتی ہوں، یہ سب پاسبل ہے۔ مگر مرد بڑا مرد بنتا ہے نا عام طور پر، تو اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، آپشن یہ ہے، ادا کرنے کی ترغیب ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ایک بات دل کی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں بھئی تم تو عورتوں کی سائیڈ لے رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، عورتوں کی سائیڈ لینے کی بات نہیں، اللہ کے احکام کو بیان کرنے کی بات ہے۔ ابھی نساء کی آیت نمبر 34 بھی آئے گی، مردوں کا بھی ذکر آئے گا، عورتوں کا ذکر بھی آئے گا، عورتوں کی ذمہ داری بھی بیان کریں گے، مردوں کی بھی ذمہ داری بیان کریں گے۔ اگر کسی کو دل پہ جا کے لگ رہی چاہے میں ہوں یا آپ ہوں تو اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اللہ کے دین کے تابع ہوں نا، اپنی مرضی کے تابع تو نہ ہو، اپنے معاشرے اپنے ٹرینڈ کے تابع تو نہ ہو، باپ دادا ہی کرتے ہوئے آئے، اگر باپ دادا نے غلط کیا، اگر تو غلط کیا انہوں نے بھائی، ہمارے سامنے دین کی بات صحیح آ جائے ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور باپ دادا صحیح تھے، دین پر تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ غلط کریں گے یا غلط کرتے رہے تو ہمیں صحیح ہونا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا ہے، یہ کلیئر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرد ہوں یا عورتیں ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین کے تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، اس کی استطاعت نہیں، فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں، مراد ان سے نکاح جائز ہے۔ ابھی آگے ذکر آئے گا، یہ مراد ہو رہی ہے کہ ان کے مالک، یعنی وہ کنیز جو کسی کی ملکیت میں ہے، ان کے مالک کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ ایک اور سمجھ لیں، عموم کے اعتبار سے نکاح کا راستہ ہے، یہ تو ہنگامی حالات آئیں تو کنیزوں کا معاملہ اور آپشن کھلے گا، ادروائز تو نکاح کا راستہ ہے۔ تو جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہوں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں، تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں آئیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک کنیز کسی شخص کی ملکیت میں آ گئی، وہ تو استفادہ کر سکتا ہے، لطف لے سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے۔ کوئی اور کرنا چاہے تو مالک کی اجازت سے نکاح کرے گا تو اب یہ تعلق قائم کر سکتا ہے، اب مالک تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ احکامات کی تفصیلات آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا، لیکن سر دست تو بس نکاح کا راستہ ہے، اور نکاح کو ہمیں آسان کرنا چاہیے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، نکاح کو مشکل ہم نے بنایا، نکاح کو آسان کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، آئندہ ذکر آئے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، کسی آزاد عورت کو یا مرد کو غلام اور کنیز بنانا حرام ہے۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام یا کنیز بنانا حرام ہے۔ یہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ جنگی حالات کے ساتھ مخصوص ہے، ایکسیپشنل معاملہ ہے، وقتی معاملہ ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ یہ کنیزوں کا ذکر آ رہا ہے مگر مؤمنات کا ذکر بھی آیا۔ سبحان اللہ، کنیز ہونا کوئی حقیر معاملہ نہیں، اگر صاحب ایمان ہے، تقوی ہے، تو اللہ کے ایمان کی اور تقوی کی اہمیت ہے۔ ہاں بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے تو ہو، کیا ہو گیا، وہ ہے تو انسان نا، اور پھر آگے سے مؤمنہ بھی ہے، ایمان والی بھی ہے، تو اللہ کے ایمان کی اور تقوی کی قدر ہے، چہرے کی اور رنگت کی اور کاسٹ کی اور کلر کی اور نسل کی اور خطے کی اور مال کی اور دولت کی، اس کی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کی عزت ہے تو تقوی والوں کی عزت ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ یہ اول ایک خاتون آئی کنیز بن کر کسی شخص کی ملکیت میں، استفادہ کر سکتا ہے، تفصیل تفاسیر میں دیکھیے۔ لیکن کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو مالک کی اجازت سے نکاح کرے گا۔ جب نکاح کرے گا تو وہ بیوی کی طرح اس کو ٹریٹ کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جو مالک تھا اب وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ کلیئرٹی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے عرض کی ہے تاکہ کچھ شبہات ذہنوں میں نہ رہے، تفسیر میں تفاصیل پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ آگے سنیے، نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ بیوی بنے گی۔ فرمایا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر معروف طریقے پر دے دو۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، نکاح کے تحفظ میں آنے والیاں ہوں، نہ کہ ہوس کو پورا کرنے والیاں ہوں،
اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ زنا اور حرام خوری کی باتیں نہیں ہو رہی، پاکیزہ بندھن نکاح کی بات ہو رہی۔ تو نکاح کے تحفظ میں آنا مقصود ہو، پروٹیکشن ملے گی اس کو، اور محض کوئی جو ہے وہ ہوس پورا کرنا مقصود نہ ہو، چوری چھپے آشنائی کے معاملہ نہ ہو۔ چوری چھپے تو رات گئے، کیا دن میں بھی وہ حرام کام ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے علل اعلان، باقی جو کچھ ہو رہا ہے چوری چھپے وہ تو زنا کے دھندے ہیں، زنا کی طرف لے جانے والی باتیں۔ یہ کلیئرٹی قرآن پاک عطا کر رہا ہے، نکاح کی پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے۔ ہاں فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب کریں برا زنا، تو ان پر نصف یعنی آدھی سزا ہے اس سے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اس میں تفصیلات ہیں، وہ آپ تفاصیل دیکھیے گا۔ مختصراً یہ کہ ایک کنیز سے نکاح ہو گیا ایک شخص کا، اس کنیز کے مالک کی اجازت سے اس کو نکاح کی پروٹیکشن تو ملی، مگر جو ایک آزاد عورت ہوتی ہے اس کو فیملی کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور نکاح کی پروٹیکشن بھی۔ ایک کنیز اپنے مالک کی اجازت سے نکاح تو کر رہی ہے، ایک پروٹیکشن مل رہی ہے، لیکن وہ کنیز بن کر آئی تھی، اس کو دوسری پروٹیکشن حاصل نہیں، تو اگر وہ زنا کا ارتکاب کری تو سزا نصف ہوگی، اور وہ 50 کوڑے کی سزا 100 کوڑے کے مقابلے میں۔ مزید اس میں احکام کی تفصیل ہے، وہ آپ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ یہ اللہ کے پیارے دین کی تعلیمات دیکھیے، کیا کیا ایک ایک نقطے کو واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس کے لیے ہے کہ جو برے عمل کی تکلیف میں پڑ جانے کا اندیشہ کرے، کہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے کسی مالک کی اجازت سے کنیز سے نکاح کر لے۔ فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو کسی زنا یعنی برائی کی تکلیف میں پڑ جانے کا اندیشہ کرے تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب صبر کرنے کا؟ بہرحال کنیزوں کا عام طور پر وہ بلند کردار نہیں ہوتا، جو آزاد گھرانے کی آزاد عورت کا، آزاد سے مراد جس کی فیملی ہے، وہ کوئی کنیز نہیں بنی، جیسے آزاد عورت کا کردار بلند ہوتا ہے کنیز کا نہیں ہوتا۔ بچو تو اچھا ہے، لیکن اگر پڑ جانے کا اندیشہ ہو برائی کے اندر تو پھر یہ نکاح ہی کر لو کسی کنیز سے جو مؤمنہ ہو، تاکہ تمہاری ایمان کی اور حیا کی حفاظت رہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان فرما دے احکام کو، اور تم سے پچھلے لوگوں کے عمدہ طریقوں کی تمہیں ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نظر کرم فرمائے۔ اللہ عفت اور پاکیزگی والی سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے، نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ عطا فرما رہا ہے، زنا سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ ہدایت سے بہت زیادہ دور نکل جاؤ، پھر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نکاح کا حکم دیتا ہے، نکاح کی تعلیم دیتا ہے، زنا سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور دنیا پرست و خواہشات کے بندے وہ زنا کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ عفت و پاک دامنی کی حفاظت کی بات کرتا ہے نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے، اور خواہشات کے بندے اور غلام تمہیں ہدایت سے دور لے جانا چاہتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا، اور اللہ کو معلوم ہے اللہ ہمارا خالق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو اس نے مخلوق پیدا فرمائی وہ کمزور، اللہ نے وہی احکامات دیے جس کی ہمارے اندر وسعت اور کیپیسٹی ہے۔ ہم نے پڑھا البقرہ آیت نمبر 286 میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ شریعت کے احکامات اللہ نعمت قرار دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تکمیل دین کا اعلان ہوا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ شریعت نعمت ہے، یہ احکامات نعمت ہیں، اور یہ خالق کے عطا کردہ احکامات ہیں۔ آج جنگ کس بات کی ہے؟ ایک طرف شریعت کے احکامات رحمان کی دعوت، اور ایک طرف شیطان کی دعوت ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کی دعوت سے بچائے اور رحمان کی دعوت قبول کیے رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔